رسیوں سے بندھا وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا، مگر آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اسے یہاں سے نکل کر اپنے مالک کے پاس پہنچنا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اتنا کچھ کیا تھا۔ بھرپور زور آزمائی کے بعد اس کی رسی ڈھیلی ہوئی تو ایک امید کے تحت وقار ضیاء نے پوری طاقت لگا دی، اور پھر ایک جھٹکے سے وہ رسی ٹوٹی تھی اور وہ اس قید سے آزاد ہوا تھا، مگر مکمل طور پر نہیں۔ درد سے اس کے جسم میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر اسے نکلنا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں موجود کرسی پر چڑھا تھا جہاں وہ روشن دان موجود تھا۔ اسے اس کمرے میں آج صبح ہی شفٹ کیا گیا تھا اور اب محض چند گھنٹوں پر وہ فرار ہونے کے قریب تھا۔ روشن دان کا سائز کافی بڑا تھا کہ وہ بآسانی اس کی مدد سے باہر کی جانب کودا تھا۔ کودنے سے زخمی وجود میں درد کی تیز لہر دوڑ گئی تھی۔ کئی دنوں بعد روشنی دیکھی تو آنکھیں چندیا گئی تھیں، مگر یہ وقت کمزور پڑنے کا نہیں تھا۔ تیزی سے اس جگہ سے نکلتے وہ مین روڈ کی جانب آیا تھا۔ دل میں ایک خوف بھی تھا کہ کہیں پکڑا نہ جائے۔ تیز قدموں سے بھاگتے وہ ایک دکان تک آیا تھا اور اس کی مدد مانگ کر کسی کو کال کی تھی، اور اب اسے مدد کا انتظار تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک گاڑی اس دکان کے آگے آ کر رکی تو وہ جلدی سے اس میں سوار ہوا تھا۔ اس کے اندر بیٹھتے ہی گاڑی فوراً سے وہاں سے روانہ ہوئی تھی، اور گاڑی کے جاتے ہی وہ دونوں دکان کی طرف بڑھے تھے۔ رائد اب اس دکان کا فون چیک کر رہا تھا جہاں سے اسے وہ ایک نمبر نوٹ کیا تھا، اور پھر اس سیٹ کو اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈالا تھا، جبکہ سائم نے مسکراتی نظروں سے ہاتھ میں دبے اس ٹریکر کو دیکھا تھا۔ چل ہو گیا ہمارا کام۔ سائم کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی، جسے دیکھ رائد مسکرایا تھا۔ کیا لگتا ہے باس شاباشی دیں گے کہ نہیں؟ اگر تھوڑی دیر مزید کی تو سزا دیں گے۔ اب چلو۔ رائد زبردستی اسے گھسیٹ کر آگے بڑھا تھا۔ ماضی مجھے جانے تو، خدا کا واسطہ ہے۔ نیم برہنہ وجود لیے وہ ان دونوں درندوں کے آگے پڑی گڑ گڑا رہی تھی جب ایک نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچا تھا۔ آہ! درد سے اس کی چیخ نکلی تھی۔ پچھلے 2 روز سے وہ مسلسل جسمانی اور ذہنی طور پر ٹارچر ہو رہی تھی۔ آج جانا تھا نا۔ چھت کا چھن جانا اور بے اسا ہو جانا کسے کہتے ہیں؟ بس کرو، کل اس کو روانہ کرنا ہے یہاں سے۔ چھوڑو، آج اس کو اچھی حالت میں وہاں پہنچانا ہے۔ یہ آواز تو جانتی تھی۔ بدر مجھے نکالو۔ بدر کو کہو بدر جو کہو گے وہ کروں گی، بس مجھے نکال دو بدر۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ جب اس کی چیخوں سے تنگ آتے ایک آدمی نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھوسا تھا۔ کل شپ جائے گی، تیاری کرو، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ شپ کا ذکر سنتے وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ تو کیا یہ ذلت ساری زندگی کی تھی؟ کاش گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں ایک بار، صرف ایک بار اس ذلت کا سوچ لیں جو ان کے حصے میں آئے گی، ان کے ماں باپ کے حصے میں آئے گی۔ کاش صرف ایک بار۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، پچھتاوے کے آنسو۔ خسارے کا سودا کیا تھا، محل چھوڑ کیچڑ میں آنا پسند کیا تھا، اور اب آگے ایک دلدل اس کی منتظر تھی جس میں موجود بڑے بڑے کیڑے منہ کھولے اس کے منتظر تھے۔ سیل میں اس وقت عجیب سا ہی منظر تھا۔ زمین پر پڑا وہ آدمی اپنی سے کم عمر لڑکے سے بے تحاشا مار کھا رہا تھا، اور مارنے والا اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس کا دل کیا سامنے والے کا دل نوچ ڈالے، اس کی آنکھوں کو روشنی سے محروم کر دے۔ اس کا جنونی اندازے باقی کے قیدی بھی سہم گئے تھے۔ دوست مت مارو اسے پلیز۔ محمل کی آواز پر اس آدمی کو مارتا ہاتھ ہوا میں معلق ہوا تھا کہ تبھی اس کے باقی ساتھیوں نے پیچھے سے اسے دبوچا تھا۔ سالے تیری ہمت! نکالو اسے یہاں سے۔ وہ 4 تھے جنہوں نے اسے قابو کیا ہوا تھا۔ وہ ایک آدمی جب کمرے میں آیا تھا تو اس نے معصوم محمل پر گندی نظر ڈالی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے ہاتھ لگاتا وہ ہاتھ توڑ گیا تھا۔ وہ اتنا جنونی کیسے ہو گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ پلیز میرے دوست کو مت لے کر جاؤ پلیز۔ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی، اور وہ باقی آدمی اس بے قابو شیر کو رسیوں سے باندھ رہے تھے۔ اینجل وہیں رہنا، ایک قدم آگے نہیں، وہ چلایا تھا۔ محمل جو اس کی طرف آ رہی تھی اس کی دھاڑ پر سہم کر اس کے پاؤں رکے تھے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ انہیں خود سے دور کرتے وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا۔ میں بچا لوں گا اینجل، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں اینجل، یہ کچھ نہیں کریں گے تمہیں۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، سر پر پڑنے والی بھاری ضرب نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں سے روشنی چھین لی تھی، وہ اسے گھسیٹ کر لے کے جا رہے تھے کہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور پھر اسے ایک ایسی جگہ لا کر پٹکا گیا جہاں اس جیسے کئی لڑکے تھے۔ معصوم
کچھ کی معصومیت نوچ ڈالی تھی اور اب انہیں کام پر لگانے کے لیے ٹریننگ پر بھیجا جا رہا تھا۔ اسے یہاں لانے سے پہلے بری طرح مارا گیا تھا، مگر وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ بہادر باپ کا بیٹا تھا۔ زخمی وجود لیے اس نے واپسی کا اس نے ایک راستے کو دیکھا تھا اور پھر اپنے ساتھ بیٹھے ان دونوں لڑکوں کو جو اسے یہاں دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ ہمیں اس راستے سے یہاں سے نکلنا ہے رات ہوتے ہی۔ اس نے پچھلے حصے کے دیوار میں بنے اس سوراخ کی طرف اشارہ کیا تھا جسے بند کرنے کے لیے اینٹیں رکھ کر اس کے آگے بڑا سامان رکھ دیا تھا۔ یہ جگہ اسے کبھی نہ دکھتی اگر وہ اس جگہ گر نہ جاتا۔ اس کے گرنے سے وہ سامان اپنی جگہ سے ہٹاتا۔ کارٹنز کے پیچھے کوئی راستہ بھی ہوگا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسے کسی طرح یہاں سے نکل کر اپنے خاص دوست کو کال کرنی تھی جن کی وجہ سے وہ دوسروں کا مقابلہ کرنے کے قابل تھا۔ رات کی سیاہی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ وہ تینوں خاموشی سے اپنے کام میں لگے تھے۔ قسمت ان پر مہربان تھی، یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا کہ سوراخ سے نکلتے انہیں باہری حصہ نظر آیا تھا۔ بمشکل وہ تینوں وہاں سے نکلے تھے اور پھر ایک ایک کر دیوار پھلانگ گئے۔ تیزی سے بھاگتے وہ وہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہتے تھے جب اچانک اس کے قدم رکے تھے۔ کیا ہوا؟ اس نے مڑ کر اس عمارت کو دیکھا جہاں وہ معصوم ابھی بھی تھی۔ ہم پولیس اسٹیشن نہیں جائیں گے، کچھ سوچ کر کہتے وہ مخالف صرف بھاگا تھا اور وہ دونوں اس کے پیچھے تھے۔ بہت دور جا کر وہ اسے بڑے سے ٹرک میں سوار ہوئے تھے۔ پکڑے جانے کا خوف انہیں سکون کا سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ بہت دور پہنچ کر وہ اس ٹرک سے اترے تھے اور پھر اس نے کسی کو کال کی تھی۔ تم دونوں یہاں سے جاؤ، میں دوسری طرف جاؤں گا، وہ ان دونوں کو بولا جو اسے اکیلے چھوڑنے پر راضی ہرگز نہیں تھے۔ میں نے کہا جاؤ تم دونوں، ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں پکڑا جانا چاہیے، سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی بات پر ان تینوں نے اپنی راہیں جدا کی تھیں اور پھر وہ اپنی منزل پر پہنچا تھا۔ میجر طفیل محمد، اس کے استاد، اس کے بابا کے بہترین دوست، اس نے ان کی سرپرستی میں اپنی اب تک کی زندگی گزاری تھی۔ ان کی مدد سے ان لوگوں نے وہ شپ پکڑوایا تھا، مہمل کو بازیاب کروایا۔ جیل کی سلاخوں میں بیٹھا بدر محمود شکست کھا کر زمین کے بل گرا تھا۔ بدر محمود وجدان لغاری کا دشمن، جسے کالج سے وجدان لغاری کے کہنے پر نکالا گیا تھا کیونکہ وہ ڈرگس لینے لگا تھا اور باقیوں کو بھی ترغیب دیتا تھا، وہی بدر محمود جسے انجانے میں صحیح نرمل کے بابا حوالہ نے بند کروایا تھا کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ کر کے بھاگ رہا تھا۔ وہی دن جس دن اس کی بہن کی شادی تھی۔ ایک مفرور آدمی جو ڈرگس کے نشے میں گم ہو کر کسی کی جان لے گیا تھا۔ بہن کی شادی ٹوٹ گئی تھی، صدمے سے اس کی ماں مر گئی تھی اور بدر، وہ جیل سے بھاگ کر ان کاہلے دھندوں کی دنیا میں آ گیا تھا جہاں سے واپسی کبھی ممکن نہیں ہوتی تھی۔ وہ اب 15 سال بعد اپنا بدلہ لینے آ گیا تھا، 15 سال پہلے کھائی شکست کا بدلہ لینے، جب اس کی نگرانی میں جانے والا شپ ایک انجانے شخص کی وجہ سے پکڑا گیا تھا اور اسے اپنی ایک ٹانگ سے محروم ہونا پڑا تھا۔ بدر محمود مظلوم نہیں تھا اور اب بھی وہ ظالم بن کر ان کی زندگی کی فلم میں بطور ولن داخل ہو گیا تھا، لیکن اب اس کا ٹارگٹ وجدان یا نرمل نہیں تھی، اس کا ٹارگٹ تھا مہمل وجدان، وہ بچی جسے دیکھ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ کیا آ گیا ہے وہ؟ کہاں ہے؟ سگار اسٹرے میں رکھتے اس نے دھواں فضا میں چھوڑا تھا اور اپنی مصنوعی ٹانگ لگاتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مار دو اس کو، صفاقت سے کہتے وہ کھڑکی پر آ کر کھڑا ہوا تھا جہاں آج باریک سا چاند بادلوں میں چھپے جا رہا تھا۔ اس نے کچھ نہیں بولا، ایک لفظ نہیں۔ جانتا ہوں اس نے کچھ نہیں بولا ہوگا، مگر غلام، دشمنوں کے شکنجے سے خالی ہاتھ وہ واپس نہیں آیا ہوگا۔ مار دو اسے، اس سے پہلے وہ لوگ ہمیں مار دیں۔ وہ معاف نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے معاف نہیں کیا گیا تھا۔ معافی لفظ وہ 15 سال پہلے ہی اپنی زندگی سے نکال کر پھینک چکا تھا۔ اور وہ لڑکی غلام نہ جانے کیوں ہچکچاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ کہا نا غلام، وہ تمہاری ہے، زندہ رکھو یا مار دو، مجھے کوئی غرض نہیں، مگر اتنا یاد رکھنا، اس کی زندگی میں بس سیاہی ہونی چاہیے، نہ صرف اس کے بلکہ ہر اس شخص کی زندگی میں سیاہی آئے گی جس پر بدر محمود کا سایہ پڑے گا۔ صفاقت سے کہتے اس نے سائیڈ سے گن اٹھاتے ایک ہی بار میں باہر بیٹھے اس چیل کو مار دیا تھا۔ وحشت صرف بدر کی ہونی چاہیے، کسی جانور کی نہیں۔ وہ ہنسا تھا، عجیب سی ہنسی۔ غلام نے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا تھا، وہ کیا سوچ رہا تھا کون جانے۔ پورے 2 دن بعد وہ بی جان کے ساتھ مصروف رہی تھی اور ان 2 دنوں میں مازیار سے اس کی کوئی بات ہوئی تھی، نہ اس کے بارے میں کوئی اطلاع ملی تھی۔ بھابی، آپ کو ہم لائے تھے کہ ادا گھر پہ رہیں، مگر ان کی تو روٹین ہی نہیں بدلی۔ نازلی نے شکوہ کنہ نظر سے اسے دیکھا تو محمد نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میری وجہ سے وہ کیوں گھر میں رکیں گے؟ اوف بھابی، آپ تو بالکل ہی بھولیے، دیکھیے نئی شادی ہوتی ہے نا تو دلہن کے بہت نخرے اٹھاتے ہیں، ایک حکم کے غلام اور ادا کو دیکھیں، آپ کی کوئی فکر ہی نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے نازلی، وہ اپنے کام میں مصروف ہوں گے۔ اور ہو سکتا ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہوں۔
نئی دلہن کو چھوڑ کر بھلا کون کام پر جاتا ہے؟ میرا شوہر ایسا کرے تو میں خوب ناراض ہو جاؤں، لڑائی کروں۔ نازلی کی بات پر اس نے گہری سانس بھری تھی۔ بھلا ایسا رشتہ ان دونوں کے بیچ بنا ہی کب تھا جو وہ یوں اس پر اپنا حق جما تھی؟ کیا سوچنے لگ گئی آپ بھابھی؟ نازلی، وہ اپنی جاب پر ہے، ان کا کام ہے یہ۔ نہ بھابھی نہ، آپ لوگوں کی کون سا لو میرج ہے؟ بی جان نے کروائی ہے نا، بہت غلط کیا۔ اب وہ آپ کو ٹائم نہیں دیں گے تو آپ کو کیسے ان سے محبت ہوگی؟ نازلی کی بات پر اس کے دل کو لگی تھی۔ بالکل ٹھیک بول رہی ہو، میں تو انہیں ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہوں۔ ان کی پسند نہ پسند مجھے بتاؤ نازلی، میں کیا کروں؟ وہ فوراً ہی پریشان ہو اٹھی تھی۔ وہ کیسے اسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ یہ سوچنے اسے سچ میں غصہ دلایا تھا۔ آپ ادا کو موبائل والا میسج لکھو۔ اوکے۔ اس کے فرما بردار بچوں کی طرح موبائل نکالو پھر ٹھہر گئی۔ لیکن کیا لکھوں؟ اف بھابھی، دیکھو میں بتاتی ہوں۔ اب سین کچھ یوں تھا کہ وہ بہت مصروف انداز میں نازلی کے بتائے جملے آگے فارورڈ کر چکی تھی۔ نازلی نے اپنی کامیابی پر مسکرا کر بیجان کو تھمس اپ کا اشارہ کیا تھا۔ وہ بہت اہم میٹنگ سے بالکل ابھی فارغ ہوا تھا۔ اس کیس میں آنے والے مسائل سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اپنے روم میں آیا جب اس کا موبائل بجا تھا۔ مہمان کا نمبر دیکھ اس نے فوراً سے موبائل اٹھا کر اس کا میسج دیکھا تھا اور پھر 2 سے 3 بار پڑھا تھا۔ نئی دلہن کو چھوڑ کر کام پر گئے تو گئے، مگر نہ خیریت معلوم کی، نہ ایک بار بھی یہ بتایا کہ کب واپس آئیں گے۔ کیا یہی اہمیت تھی میری؟ اب تک جب آپ آ کر مجھے منائیں گے نہیں، میں ناراض ہوں گی۔ میسج پڑھ کر وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ حرکت کس کی ہے۔ تعصب سے سر ہلاتا وہ گاڑی کی چابی اٹھائے فوراً سے وہاں سے باہر نکلا تھا۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی مگر نیند تھی کہ آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نازلی کے کہنے پر میسج کر تو دیا تھا مگر اب دل ڈر رہا تھا۔ ابھی تھوڑا سا تو وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا شروع ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی مجھے ایسے میسج کرنے کی؟ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کیسی لڑکی ہوں میں؟ وہ سخت مضطرب تھی۔ کمرے میں مسلسل چکر کاٹتے اس کے پیر دکھنے لگے تو وہ واپس بیڈ پر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ سوچتی روم کا دروازہ کھلا تھا۔ اسے چونک کر دروازے کو دیکھا اور سامنے موجود شخص کو اسے لگا اس کا مرجھایا دل کھل اٹھا ہو۔ پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں لیے وہ ڈور لاک کرتا اس کی طرف بڑھا تو اپنی دھڑکنوں کی رفتار پر اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر پڑا تھا۔ اس کی گود میں پھول رکھ وہ مسکراتا اس کے سامنے بیٹھا تو پیچھے کا سارا منظر جیسے کہیں چھپ سا گیا۔ آپ یہاں اس وقت؟ اسے سمجھ نہیں آیا آخر کیا بولے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک میں آ کر مناتا نہیں ہوں آپ ناراض رہیں گی۔ وہ نازلی نے کہا تھا ایسا کرنے کو۔ وہ خواہ ہی شرمندہ ہو رہی تھی جب اس کا ہاتھ مازیار کی گرفت میں آیا تھا۔ جانتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اگلی بار جب مجھے میسج ملے تو وہ آپ نے اپنی مرضی سے بھیجا ہو، پورے مان و حق کے ساتھ۔ غلام سر کے بل حاضر نہ ہو تو کہنا۔ وہ شرارت سے مسکرا تو بس ٹھہر گئی۔ کیوں یہ شخص اتنا اپنا لگ رہا تھا؟ وہ یکٹک اسے دیکھی گئی۔ کیا میں پیارا ہوں؟ بہت۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی پلکوں کو چھوتے وہ انجانے میں کہتی ایک دم سے ہوش میں آئی تھی اور فوراً سے ہاتھ پیچھے کیا مگر وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ شوہر کی تعریف کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، کرتی رہا کریں۔ اب ایسا تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اس کی شرارتی نظر سے گھبرا کر وہ منہ بسور کر بولی تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا اور وہ ٹھہر گئی۔ اس شخص کی دلکش ہنسی نے اس پر ایک انکشاف کیا تھا کہ مرد کی خوبصورت آواز دھڑکنوں کو بے ترتیب کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ بہت وقت پہلے اس نے یہ پڑھا تھا اور آج اپنی بڑھتی دھڑکنوں کا رقص سنتی وہ اس بات پر ایمان لے آئی تھی۔